صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، سامعین کرام، برادران اسلام، میں نے سورہ روم کی ایک آیت پڑھی، ایک حدیث شریف پڑھی، اس کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خرابی پھیل گئی دریاؤں میں اور خشکی میں، کیوں؟ تمہارے اعمال اور تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہم تمہیں تمہارے بعض گناہ پکڑ کر ہم تمہیں ان کی دنیا میں سزا دیتے ہیں، اس لیے سزا دیتے ہیں تاکہ تم ہماری طرف لوٹو، رجوع کرو۔ ساری بات ترجمے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ انسان جو اعمال کرتا ہے اس کو اس کا ایک بدلہ دنیا میں ملتا ہے، جو آخرت میں اس کو بدلہ ملنا ہے سو وہ ملنا ہے۔ اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا عمل کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں بھی، برا عمل کرتا ہے تو اس برے عمل کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، حامیم سجدہ میں فرمایا، الف لام میم سجدہ میں، ہم تمہیں ایک چھوٹا سا عذاب دنیا میں دیتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، ایک اس سے بڑا عذاب آگے شروع ہونے والا ہے۔ بندہ کدھر غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اور کہاں بندہ سویا پڑا ہے۔ انسان کو شیطان نے دنیا کے جال میں پھنسا دیا اور پھنسا کر کہہ دیا سب کچھ تیرے لیے یہی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کا جال ہے، کیسا؟ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل تمہارا گھر آگے ہے، یہاں ہر چیز عارضی ہے۔ تمہارا گھر، تمہارا کارخانہ، تمہاری فیکٹری، تمہارا کاروبار، تمہارا کھانا پینا، اوڑھنا سونا آرام، غرض ہر چیز تمہاری یہاں عارضی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی ہر چیز مستقل اور اٹل اور ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، تمہارے جسم اور ہاتھ سے جو احکام، جو عمل صادر ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں دنیا میں وہ دریا سمندر ہو، وہ خشکی ہو، تری ہو یا خشکی ہو، تمام میں خرابی، فساد، تباہی پھیل گئی، پھیل رہی ہے۔ قرآن سے پوچھو، جس دور میں قرآن سے پوچھو گے جو بات کو تمہیں قرآن بتائے گا، آج جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ تم قرآن سے پوچھو تمہیں قرآن بتا رہا ہے، بتا رہا ہے، بتائے گا نہیں، بتا رہا ہے۔ تمہارے اعمال کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم نے اللہ کو ناراض کیا، تم نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بن کر آئے تھے، ان کا ایک ایک عمل باعث رحمت تھا، ایک ایک سنت باعث رحمت تھی۔
باعث کرم تھی، باعث فضل تھا۔ اللہ کا ایک ایک حکم باعث رحمت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف میں نے بھیجے اور تمہاری طرف تمہیں دین دے کر بھیجا، ان کا طریقہ تمہیں سکھایا۔ والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تمہیں اپنا طریقہ بتانے آئے تھے، اپنی سنت طریقہ بتانے آئے تھے۔ او میرے تم نے پیروی کیسے کرنی ہے وہ تمہیں بتانے آئے تھے۔ جو میری پیروی ہوگی وہی میرے اللہ کی پیروی ہوگی۔ تم نے ان سے ہٹ کر صبح روز گزارا، ان سے ہٹ کر تم نے اپنی زندگی کو پلٹ دیا، ان سے ہٹ کر تم نے اپنی زندگی کا رخ بدل دیا، ان سے ہٹ کر تم نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر جس انداز سے بھی زندگی گزارو گے، وہ خواہش کا انداز ہو، وہ یہودی کا انداز ہو، وہ عیسائی کا انداز ہو، وہ ہندو سکھ کا انداز ہو، وہ انگریز کا انداز ہو، میرے بھائیوں کوئی بھی انداز ہو، اللہ کے رسول سے ہٹ کر اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کو فرمایا گیا ہے اللہ کے طریقے، اللہ کے نبی کے طریقے کے ہٹ کر، ان کے انداز اور ان کے نمونے سے ہٹ کر جب تم اور طریقے سے اپنی زندگی گزارو گے، اس کو گناہ فرمایا گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ قرآن کہہ رہا ہے آج تو تم پہ عذاب آیا ہوا ہے، آج تو تم پہ عذاب آیا ہوا ہے، خشکی میں بھی تری میں بھی، پوری دنیا میں جو عذاب آیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کہتے میں تو ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اے نبی علیہ السلام کہہ دو اپنی امت کو کہہ دو تمہارا رب ظالم نہیں ہے۔ تمہیں اگر تکلیف آتی ہے، تمہیں اذیت آتی ہے، تمہیں پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے دنیا میں۔ ہم نے صرف زندگی گزارنے کے قانون سمجھ لیے، کھانا کیسا ہے اس کا قانون کیا ہے، پہننا کیسا ہے اس کا قانون کیا ہے، مکان کیسے بنانا ہے اس کا قانون کیسے ہے، بیاہ شادی کیسے کرنی ہے اس کے رواج، اس کے قانون کیا ہیں، فوت ہونے ہیں تو اس کے رواج کیا ہیں، اس پر زور ہے ہمارا۔ کاروبار کرنا ہے تو اس کا اصول قواعد کیا ہیں، بس وہی کرنا ہے، بیاہ کرنی ہے، شادیاں کرنی ہے، خوشیاں کرنی ہے، ان کے قانون کی طرف آج ہماری دوڑ ہے۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے تم اس لیے نہیں آئے یہاں، اگر تم اس کی طرف پڑ جاؤ گے تو تمہیں شیطان اپنے جال میں بچھا لے گا، تمہیں میری طرف آنے نہیں دے گا، نہ اللہ کی طرف آنے دے گا، نہ اللہ کے نبی کی طرف آنے دے گا، اور نہ اہل بیت صحابہ کرام کا تمہیں منہ دکھانے دے گا۔ وہ ان کی پیروی تو دور کی بات ہے۔ شیطان تمہیں صحابہ اہل بیت کا منہ بھی دکھانے نہیں دے گا، تمہیں دور رکھے گا، 10 کوس دور رکھے گا۔ جب تم صحابہ اہل بیت سے دور رہو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ گناہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے ہٹ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنی، کسی اور طریقے کی زندگی گزارنی، اور ایک گناہ جرائم ہے۔ آج امت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں، اور وہ تو ہے سو ہے، آج جرائم کا سیلاب ہے، آج گناہوں کا سیلاب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو توڑنے کا آج سیلاب آیا ہوا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے توڑنے کا سیلاب آیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں توڑنے کا آج سیلاب آیا ہوا ہے۔ وہ تو آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی گستاخی کا بھی سیلاب آیا ہوا ہے، صحابہ اہل بیت کی گستاخی کا بھی آج سیلاب آیا ہوا ہے۔ تو تم پہ یہ پانی کے سیلاب، کبھی کورونا کے صدا عذاب اور سیلاب، اور کبھی کسی آفت کے سیلاب، کبھی کسی شکل میں آفت کے سیلاب آئیں گے، نہیں تو اور کیا نہیں آئیں گے۔
میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اعمال کی وجہ سے خشکی میں بھی تری میں بھی فساد پھیل گیا، بربادی پھیل گئی، تباہی پھیل گئی، پھیلتی رہے گی جب تک تم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے، واپس نہیں آؤ گے، فساد پھیلتا رہے گا، یہ تباہی پھیلتی رہے گی۔ دیکھیں تباہی کہاں سے شروع ہوئی ہے، کبھی تاریخ بھی پڑھ لیا کریں، کبھی پڑھ لیا کریں تاریخ، کہاں سے یہ تاریخ شروع ہوئی، یہ سیلاب، یہ تباہی کا سیلاب کہاں سے شروع ہوا ہے؟ آہستہ آہستہ رب کریم نے آہستہ آہستہ پکڑا ہے میں، آج دنیا پکڑ میں ہے، یاد رکھنا۔ اور میں حیران ہوں، بڑے کیمپ لگتے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، بڑا کچھ ہوتا ہے، بڑی ہمدردی کا بھی اظہار ہو رہا ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے ایک بندے کو نہیں دیکھا یہ کہتے ہوئے، اس پہ غور کرتے ہوئے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا یہ کہتے ہوئے اللہ جہاں یہ تباہی بچی ہے اللہ وہاں پتہ نہیں کیا گناہ ہوتے ہوں گے۔ آپ نے سنا؟ اور آپ کو یہ معلوم ہے وہاں گناہ کتنے ہوتے تھے، کتنی شراب خوری ہوتی تھی، کتنا زناکاری ہوتا تھا، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم آپ کو؟ میں نے دیکھا ہے جا کر، میں نے 15 سال پہلے کہا تھا خدا سے ڈرو، دبئی والوں کو کیا کیا خدا سے ڈرو، عذاب آئے گا تو تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارا پاکستان ملک اسلامی ریاست ہے، افسوس کی بات ہے اسلامی ریاست ہونے کے باوجود وہ کام ہو رہے ہیں جو کافر کرتا ہے، کافر کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، رسالت کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا۔ یہ کام تو وہ کرتے ہیں، آج تم مسلمان کر رہے ہو۔ کبھی کسی کو کہتے نہیں سنا ہوگا آپ نے اللہ ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ یہاں گناہ ہوتے تھے، جہاں آیا میرا خیال انہوں نے بھی توبہ نہیں کی ہوگی، میرا خیال ہے، گمان تو میں اچھا کرتا ہوں، توبہ کر لی ہوگی، مگر جس طرح کی کمائی، جس طرح کی غذا آج اندر جا رہی ہے، توبہ کی توفیق بہت مشکل ہے۔ جتنا مرضی زیادہ عذاب آ جائے، توبہ کی توفیق اس کو ہوتی ہے جس کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جس کو ایمان کی طلب ہوتی ہے، اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ جس کے اندر یہ طلب نہ ہو، میرے بھائیوں پورا قرآن پڑھ لیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی بن مانگے عطا فرماتے ہیں، اور بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ آنکھ کی روشنی اللہ سے ہم نے مانگی تھی، یہ سپیکر مانگے تھے، یہ زبان مانگی تھی اللہ ہمیں دے، یہ بال مانگے تھے اللہ ہمیں دے، کوئی چیز ہم نے نہیں مانگی۔ صبح سے شام تک 24 گھنٹے کی ساری دنیا کی نعمتیں گن لیں، بن مانگے ہمیں ملی ہے۔ دو نعمتیں بغیر طلب نہیں اللہ عطا فرماتا۔ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی، اللہ کے عذاب کے ظہور کے باوجود بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ نہ پہلے ملی نہ اب مل رہی ہے۔ کیوں نہ ملی یہ بات سمجھانے لگا ہوں۔ دو نعمتیں جب تک طلب نہیں کرتا، خواہش نہیں کرتا، نہیں ملتی، ایک ایمان اور ایک ہدایت۔
کافر اگر یہ طلب کرنا شروع کر دے، یہ ڈھونڈنا شروع کر دے ہدایت کا راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، کیا میں ان بتوں کو پوچھتا ہوں یہی راستہ ہے، کیا میں یہودی ہوں یہی راستہ ہے، کیا میں عیسائی ہوں عیسائیت صحیح راستہ ہے، ہندو سوچے میں ہندو جو ہوں کیا ہندوت یہ صحیح راستہ ہے، سکھ سوچے کیا میں سکھ والے راستے پہ چل رہا ہوں یہی راستہ ہے، انگریز اپنا انگریز کو کے راستے کو سوچے کیا میرا یہی راستہ ہے، ہر مذہب والا یہ اگر سوچتا ہے کہ میرا سیدھا راستہ یہ ہے یا کوئی اور ہے، اللہ مجھے دکھا دے۔ بڑے سے بڑے کافر کو اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے گا، بڑے سے بڑے مشرک کو، بڑے سے بڑے گستاخ کو اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں مرنے سے پہلے، کیونکہ اس کے اندر رمق تھی، ایک چنگاری تھی، طلب کی ایک چنگاری اللہ دیکھتے ہیں، طلب کی ایک چنگاری اللہ بندے کے دل میں دیکھتے ہیں، توفیق مل جاتی ہے۔ اگر ایمان والا ہے لیکن بے ہدایتہ ہے، بھٹک رہا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، یہ الگ موضوع ہے ایمان والا مگر بھٹک رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ایمان کی طرف، میں کبھی اس کی تفصیل نہیں کرتا میں، آج ہمارے مسلمانوں کا یہی حال ہے کلمہ کو مگر بھٹک رہا ہے، ضال مضر ہے، اوروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہے، ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، غیروں کو آگے سجدے کر رہا ہے، منت مان رہا ہے۔ رب اللہ ہے مگر کسی اور کو رب مان رہا ہے، دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے مگر دین کسی اور دین کو مان رہا ہے، بھٹک رہا ہے۔ اور یہ بھٹکنے والا اگر ارادہ کر لے، نیت کر لے، اپنے اندر خواہش کر لے، ارادہ کر لے، طلب کر لے، اللہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ اگر ایک چنگاری بھی دل میں آ گئی، واللہ قرآن نے قسمیں کھا کر کہا، ہمارے نبی علیہ السلام نے قسمیں کھا کر کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح راستہ عطا فرما دیں گے، کوئی بندہ اللہ کا بندہ اس کو ملوا دے گا اللہ۔ ایسے ہی کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، اور وہ سوچ پیدا کر رہا ہے، اپنے دل میں سوچ پیدا کر رہا ہے، کیا یہی اللہ کو راستہ پسند ہے یا کوئی اور اللہ کو راستہ پسند ہے، یہی مذہب اللہ کو پسند ہے یا کوئی اور مذہب اللہ کو پسند ہے، کون سا مذہب اللہ کو پسند ہے؟ ایک دل میں چنگاری پیدا ہو گئی، مرنے سے پہلے اس کو کلمہ کی توفیق مل جائے گی، کفر شرک چھوڑ دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی وہ لوگ، ان لوگوں نے اگر رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، تو سمجھ لیں ان کے اندر ہدایت کی طلب نہیں، ایمان کی طلب نہیں، اس لیے ان کو رجوع کی توفیق نہیں، اور سینکڑوں نے توبہ کی ہوگی۔ اچھا گمان رکھنا چاہیے، ظن المؤمنون خیرا، حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو۔ اگر توبہ کر لی ہے، کتنوں نے توبہ کی ہوگی کہ ہم یہاں کیا کرتے رہے، کیا کرواتے رہے، ہم یہ عمارتیں اور یہ ہوٹل اتنے بڑے بڑے پیسے لگا کر کس کاموں میں استعمال کرواتے رہے، اور کن کاموں میں استعمال کروا کر پیسے لیتے رہے اور مال دولت اکٹھا کرتے رہے، ہم پہ عذاب آ گیا، توبہ کرنی ہوگی، اللہ آئندہ ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ کے لیے ہم ایسے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، توبہ کر لی ہوگی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان کو توفیق مل گئی۔ حضرت ابو طالب، حضرت ابو، کوئی ایسا بندہ نہیں جو ان کا نام سے نہ واقف نہ ہو، حضرت علی کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران اعلیٰ، ساری زندگی رسول اللہ کے نگرانی کی، حفاظت کی، آنچ نہیں آنے دی، بڑے بڑے کافروں نے حملے کرنے کی کوشش کی، پیچھے ہٹ جاؤ، گھبراتے تھے ابو طالب سے، بہت بڑے سردار تھے، جو بات بتانے کی ہے، بیمار ہو گئے،
رسول رسم تشریف لائے، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، تم نے بڑی خدمت کی لیکن ابھی تمہارا مقام وہ نہیں ہے جو تمہیں ملنا چاہیے، تمہیں مقام وہ جو میں چاہتا ہوں تب ملے گا جب تم کلمہ پڑھ لو گے لا الہ الا اللہ۔ یوں کر کے دیکھا، خاندان کھڑا تھا، قریش خاندان، اشارہ کیا، یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، نبی کا کلمہ جاتے ہوئے پڑھ لیا، ہمیں چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا پڑھ لو چچا پڑھ لو، میں گواہی دے دوں گا قیامت کے دن تمہاری۔ پہ یوں دیکھا، آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا چچا اگر مسئلہ ہے رشتہ داروں کا، قریش خاندانوں کا اگر مسئلہ ہے تو میرے کان میں پڑھ دو، میں سن لوں، ان کو نہ سنائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان مبارک سے سن لیں تو اس سنی ہوئی بات آپ کے اللہ قبول کر لے گا، ان کو نہ سنائے، میرے کان میں سنا دے، میں کل قیامت کے دن گواہی دوں گا اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، یہ میرا ہے۔ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، آپ کو میں نے دلیل دی ہے، دو چیزیں بغیر طلب کے نہیں ملتی، ایمان اور ہدایت۔ بہت مریض آتے ہیں، کوئی ایسا تویز دو دو ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، کوئی دم بتا دے ہم ان کو قرضہ کریں نماز نہیں پڑھتے، سنتا رہتا ہوں، کوئی تویز دے دے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے بندو، بچے کی جو عمر نماز پڑھنے کی تھی، بچے کی جو عمر تربیت کی تھی، بچے کی جو عمر اس طرف لگانے کی تھی، اور بچے کی عمر جس وقت ترتیب اور تہذیب اس کے اندر ڈالنے کی تھی، اور جس وقت اس کو نمازی بنانے کا جو وقت تھا وہ تو تم نے ضائع کر دیا، اس کو موبائل دے کر ضائع کر دیا، اس کو ٹچ موبائل دے کر ضائع کر دیا، اس وقت تو تم نے اس طرف دھیان نہ دیا، کسی اللہ والے کے قدموں میں نہ ڈالا، اور کسی استاد کے قدموں میں نہ ڈالا، اور کسی نمازی کے اس کی حدیں اس کو نہ ڈالا، اس کے پیچھے نہ لگایا، اس کی خوشبو اس کی تربیت اس کو تم نے نہ دلوائی، وہ وقت گزار دیا، اب وہ کہاں نماز پڑھے گا، اس کو تو پردی گلائے۔ میں کہتا ہوں میرے پاس کوئی ایسا دم ہو نا، میری بہن تویز ہو تو واللہ میں سب کو پھونکے مار مار کر تویز پلا پلا کر سب سے پہلے تو گجرا والے کو نمازی بناؤں۔ ایسا تویز نہ میرے پاس ہے نہ میرے پیغمبر کے پاس تھا۔ تویزوں سے نہیں نماز پڑھی جاتی، نماز شوق سے پڑھی جاتی ہے، نماز خوف سے پڑھی جاتی ہے۔ خوف اور شوق کا وقت وہ جوانی کے بعد نہیں ہوتا، خوف اور شوق کا وقت بچپن کا ہوتا ہے۔ بچے پڑھتے ہیں نا سکول میں ہی، فضل میں، مدرسوں میں، دو ہی کام سے پڑھتے ہیں، یا خوف سے یا شوق سے۔ بچے کو پڑھانا ہو اس کو شوق دلاؤ، بچے کو پڑھانا ہو اس کو تعلیم دلوانی ہو، سکول کی قرآن کی کوئی بھی تعلیم دلوانی ہو، یا تو اس کو شوق دلاؤ، یہ ملے گا یہ ملے گا، گاڑی لے کے دیں گے، عمرہ کرائیں گے، اچھے شوق، برے شوق نہیں۔ وہ آپ کی شادی بھی کریں گے، آج کل تو یہی شوق ہے۔ شوق دلاؤ اس کو، لالچ دلاؤ، یا پھر خوف ہے، ڈنڈا آئے گا، صبح مرمت ہوگی، استاد مارے گا، تیری خیر نہیں ہے۔ ہر بچے کو خوف نہیں دلایا جا سکتا، ہر بچے کو صرف شوق نہیں دلایا جاتا، بلکہ بچے کی طبیعت اس کی حساسیت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بچہ کون سی حساسیت کا مالک ہے، بچہ کون سے ذہنیت کا مالک ہے، کس طبیعت کا مالک ہے، استاد کو بھی یہ سمجھنا پڑتا ہے، ماں باپ کو بھی یہ سمجھنا پڑتا ہے۔ استاد بھی وہی ہے جو بچے کی حساسیت کو سمجھتا ہے اور جو بچے کی طبیعت کو سمجھتا ہے، وہ استاد ہے۔ یہ نہیں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی معاملہ کرے، وہ استاد نہیں ہے۔ ایسا استادی سیکھ کے آئے۔ اسی طرح ماں باپ نے جنم دیا،
جن تو دیا، ماں باپ تو ہو گئے، اگر اولاد کی تربیت کرنی نہیں آتی تو کسی سے سیکھ لیں. یار ہم ابو امی تو بن گئے لیکن اولاد کی تربیت کیسے کریں، کسی سے سیکھ لیں. بہت لوگ ایسے ہیں ماں باپ بن گئے، اللہ نے اولاد عطا فرما دی، اس کی نعمت ہے لیکن تربیت نہیں کرنی آتی. ایسے بھی لوگ ہیں. میں عرض کر رہا تھا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تمہارے اعمال بد کی وجہ سے خشکی کے اندر بھی خرابی، فساد اور تباہی پھیل گئی اور دریاؤں کے اندر بھی پھیل گئی. آج دریاؤں میں بھی عذاب ہے اور تری کے اندر بھی عذاب ہے. آج وہاں عذاب آیا ہوا ہے سیلاب کا جہاں ناممکن تھا. کبھی سنا ہے پانی اونچائی پہ چڑھ کے چلا گیا ہو؟ ڈھلائی پہ پانی جاتا ہے، اونچائی پہ پانی نہیں جاتا. اللہ کا حکم جہاں ہونا ہے پانی نے وہاں جانا ہے. پانی چلنے میں، تباہ کرنے میں، پیاس بجھانے میں، نقصان پہنچانے میں، فائدہ پہنچانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے. آگ نقصان پہنچانے میں، فائدہ پہنچانے میں یا فائدہ نقصان نہ پہنچانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. چھری نقصان پہنچانے میں، کاٹنے میں، نہ کاٹنے میں اللہ کے حکم کے منتظر اور محتاج ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جو یہ آیت ہے نا، خشکی اور تری میں خرابی، تباہی پھیل گئی لوگوں کی اعمال بد کی وجہ سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر جوڑ لو. حضور نے فرمایا خمس بخمس او کما قال، 5 گناہ ایسے ہیں دنیا میں جب بندہ وہ کرتا ہے تو ان 5 گناہوں کی وجہ سے 5 قسم کے عذاب دنیا میں آتے ہیں. اللہ عذاب نہیں دیتا، اللہ تکلیف نہیں پہنچاتا اپنے بندوں کو، انسانوں کو، نہ مویشیوں کو، نہ جانوروں کو، نہ پرندوں درندوں کو. اللہ کسی چیز کو تباہ نہیں کرتا، کسی چیز کو پریشان نہیں کرتا، کسی چیز کو اذیت نہیں پہنچاتا. وما ربک بظلام للعبید، اے نبی، میرے نبی علیہ السلام کہہ دو میرے بندوں کو تمہارا رب ظالم نہیں ہے. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ تکلیف پہنچتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم وہ 5 کام کرو گے دنیا میں تو ان 5 چیزوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں ملے گا، دنیا میں ملے گا. آخرت میں جو عذاب ملنا ہے سو ملنا ہے، لیکن دنیا میں تمہیں 5 گناہوں کا بدلہ دنیا کے اندر ملے گا. سن لیں. نمبر 1، حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، عہد شکنی کرنے والا، عہد شکنی کرنے والا. عہد شکنی کا مطلب معاہدہ توڑنے والا، وعدہ توڑنے والا. ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ عہد شکنی کر دے، معاہدہ توڑ دے. ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دے. ایک برادری دوسری برادری کے ساتھ جو اچھا معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا. ایک خاندان نے دوسرے خاندان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اچھا، اس کو توڑ دیا. اور اسی طرح ایک فرد نے دوسرے فرد کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، توڑ دیا. ایک شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا. یہ میں نے سارے گنوا دیے آپ کو، حکومت سے لے کے ایک عام آدمی تک. ذرا سوچیں آج وعدے کو کون نبھا رہا ہے، وعدے کی وفا کون کر رہا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں آج جو وعدے کی وفا کر رہے ہیں؟ ہر شخص ہر طرف آپ کو نظر آئے گا وعدے کو توڑنے والے، معاہدے کو توڑنے والے، عہد شکنی کرنے والے آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے. سوچے ذرا. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے پہ؟
ہمارے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو آدمی کسی سے وعدہ کر کے توڑتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ رب تعالیٰ اس پر دشمن مسلط فرما دیتے ہیں۔ آج ہم پہ دشمن مسلط ہیں کہ نہیں؟ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کسی اللہ والے سے سوچا ہے، پوچھا ہے کیوں ہم پہ دشمن مسلط ہیں؟ ہمارا کون سا گناہ ہے؟ کسی صحیح عالم سے پوچھا ہے بیٹھ کر آج ہم پہ دشمن مسلط ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہاں بس، ہاں جی بس ختم ہو گیا، ہاں جی کر کے ختم ہو گیا۔ اب تو ہاں جی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو موبائل نیٹ کھولتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ زیادہ ہوشیار ہوگا، آج ذرا آپ کو بھی دکھاؤں، دیکھو یہ دیکھو، آپ بھی پڑھیں بس۔ اللہ کے وعدے توڑے جا رہے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ عہد شکنی کرنی رہ کر رہا ہے۔ کھول لیں نیٹ، آپ کو مل جائے گا۔ اور جو مسلمانوں کی آپس کی حالت ہے وہ شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ وعدے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، بس جی انشاءاللہ 10 ستمبر کو دے دوں گا پیسے، دل کرے تو اگلے سال کا 10 ستمبر آ جائے، کل جی پرسوں جی اگلے ہفتے جی اگلے مہینے جی، بس جی 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 کر کے سال گزار دے گا۔ وہ بیچارہ ماڑا ہے، پیسے زور سے لے نہیں سکتا، وہ بھوکا مر رہا ہے، کاروبار سے نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس نے کاروبار ہی چھوڑ دیا، مزدوری شروع کر دی، اس لیے کہ پیسے سارے اس کے پاس ہیں۔ ایسے لوگ ہی میرے ذہن میں ہیں، ہو رہا نا ایسا؟ کہ تم پہ اللہ کی رحمت آئے گی، سلام نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ تم پہ دشمن مسلط نہیں ہوگا تو کون مسلط ہوگا؟ فرشتہ مسلط ہوگا، خدا کی رحمت آئے گی۔ آج ہماری حکومت بھی سبحان اللہ، آج ہماری عوام بھی سبحان اللہ، جیسے روح ویسے فرشتے۔ حکومتیں بھی وعدہ خلافی کرتی ہیں، قوم سے وعدہ خلافی کرتی ہیں، مسلمان سے وعدہ خلافی کرتی ہیں، آپس میں وعدہ خلافی کرتے ہیں، دوسرے ممالک سے وعدہ خلافی کرتے نہیں کرتے؟ کون سا تم نے قوم سے وعدہ پورا کیا ہے؟ کون سا تم نے ملت سے وعدہ پورا کیا ہے؟ کون سا تم نے اپنے ملک کی سرزمین سے وعدہ پورا کیا ہے؟ چلو یہ سمجھ لو۔ اور تم نے کون سے اپنے قانون سے وعدہ پورا کیا ہے؟ چلو یہیں آ جاؤ۔ ہمیں نہ کچھ سمجھو تو قانون کو تو کچھ سمجھ لو۔ قانون سے بے وفائی تم نے کی ہے، قوم سے بے وفائی تم نے کی ہے، اور تم نے اپنے ملک اس خطے سے بے وفائی تم نے کی ہے۔ اس سے بھی آگے چلے جائیں، تم نے اللہ سے بے وفائی کی ہے، اللہ کے پیغمبر سے بے وفائی کی ہے، صحابہ اہل بیت سے تم نے بے وفائی کی ہے۔ تم پہ ہم پہ کافر اور دشمن مسلط نہیں ہوگا تو کون مسلط ہوں گے؟ اگر تم نے بے وفائیاں کر کے وعدہ خلافی کر کے آج تم نے قوم کا ملک کا یہ حشر کر دیا، قوم محفوظ نہیں، نہ معیشت محفوظ ہے، نہ عزت جان مال ہے محفوظ، کوئی چیز آج تو محفوظ تم بھی نہیں ہو۔ تم قوم کی تحفظ کا اگر سوچو گے تو اللہ تمہارے تحفظ کا سوچے گا، اگر تم قوم ملک کی تحفظ اور ہمدردی کا سوچو گے اللہ تمہارے مال جان کا تحفظ سوچیں گے۔ ورنہ اللہ کے نبی نے صاف اعلان فرما دیا، جب قوم کے ساتھ غداری کرو گے، قوم کے ساتھ بے وفائی کرو گے، آدھا شکنی کرو گے، وعدہ خلافی کرو گے، ملک کے ساتھ کرو گے، آئین کے ساتھ کرو گے، کابینہ کے ساتھ کرو گے، آپس میں کرو گے، قوم کے ساتھ کرو گے، دوسرے ملک کے ساتھ کرو گے، تو پھر اللہ تم پہ دشمن مسلط کرے گا۔ آج ہم پہ دشمن مسلط ہے۔ تم اپنی مرضی سے کاروبار نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے دکان نہیں کھول سکتے، اپنی مرضی سے تم عبادت نہیں کر سکتے۔ آج یہ وقت جا رہا ہے۔ کب ڈرو گے اس کے بعد؟ اور کون سے وقت کو دیکھ رہے ہو میرے بھائیوں؟ آج ہم وعدہ خلافی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے،
سارے کاروباری بیٹھے ہیں، دیکھ لیں اپنے بھی کاروبار میں جھانک لیں، ہم کتنے کاروبار میں وعدے کے پکے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھا کاروبار کرتے ہوئے، بھائی کل کی تاریخ ہے، کل کا وعدہ ہے، والد صاحب نے بڑے بھائی کو بھیجا، یہ پیسے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد، تاریخ کل ہے، مغرب کے بعد شام کو گھر بھیج رہے ہیں، پیسے دے کے آؤ، کل کا وعدہ تھا، اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ لوگ پرسکون زندگی گزار گئے ہیں، رحمت والی زندگی گزار گئے ہیں، برکتوں والی زندگی گزار گئے ہیں، عزت والی زندگی گزار گئے ہیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں سکون نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ اس وسلم کے زمانے مبارک میں ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا، حضور فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا ہو گیا، اچھا بھی آ جا، نہیں آیا، ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، وسلم وہیں کھڑے ہیں، گھر تشریف نہ لے گئے، صحابہ گزرتے تھے، یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ آپ فرمایا میں نے وعدہ کیا ہے، آیا نہیں ہے بندہ، رات وہی گزار دی، صحابہ اکٹھے ہو کر آگے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ کس بات کے منتظر ہیں؟ وہی کے منتظر ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی دشمن ہے، ہمارے مال جان حاضر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے کوئی وعدہ کر گیا ہے، وعدہ کر گیا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے وعدہ خلافی کی ہے مگر میں نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں 3 دن 3 رات کا بھی آتا ہے۔ وسلم نے عملی طور پر بتایا، وعدے کی اہمیت کو عملی طور پر بتایا، وعدہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، کسی سے وعدہ خلافی نہ کرنا۔ کوئی اگر مشکل پیش آ جائے، وعدے کو پورا نہ کرو تو اس کو اطلاع کر دو۔ الانتظار اشد الموت، حدیث تو نہیں ہے، مقولہ ہے، انتظار کرنا وعدے کی موت کی سختی سے زیادہ وقت ہوتا ہے وہ جب بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آج ہم وعدے کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، وعدہ نہیں کر سکتے پورا تو مت وعدہ کرو۔ اور میں تو یہ دیکھتا ہوں جب ہم نے کہہ دیا نا انشاءاللہ کل، سمجھ لو نہیں آئے گا کل۔ یہ میری ریسرچ یہ ہے، پتہ نہیں کون سی قسم ہے مسلمان کی انشاءاللہ والی، پکی بات ہے یہ کل نہیں آئے گا۔ جب انشاءاللہ کہہ دیا، بغیر انشاءاللہ کے وعدہ کر لیا تو شاید وہ پورا کر لے۔ ایسے تو انشاءاللہ کافر کے نزدیک بھی نہیں ہے، یہ مسلمان کی ایک نئی قسم کی انشاءاللہ ہے، سمجھو کام نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو میں نے آیت پڑھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال گناہوں کی وجہ سے، حکم کو توڑنے کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد، بربادی، خرابی اور جو ہے تباہی پھیل چکی ہے، وہ گناہ میں گنوا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہ ہیں، اہم ترین 5 گناہ گنوائے ہیں، فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جب تم ان کو کرو گے ان کی سزا تمہیں دنیا کے اندر مل جائے گی۔ ایک وعدہ خلافی ہے، وعدہ خلافی کرو گے تمہاری پکڑ نقد دنیا میں ہوگی، اور وہی ہوگی دشمن تم پر اللہ مسلط کر دے گا۔ تمہارا دشمن کافر ہو وہ تم پہ مسلط ہو جائے گا، تمہارا دشمن مسلمان ہو وہ تم پہ مسلط ہو جائے گا، تمہارا دشمن ہندو سکھ ہو وہ تم پہ مسلط ہو جائے گا۔ اگر کوئی دشمن نہیں ہے تو اللہ دشمنی دل میں پیدا کر دے گا۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے اور تم وعدہ خلافی کے عادی ہو گئے ہو، جان بوجھ کر وعدہ خلافی کرتی ہو، تو اللہ تمہارے رشتہ داروں کو تم پہ دشمن بنا دے گا، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دے گا، حتیٰ کہ آگے چلیے وہ تمہاری اولاد میں تمہاری دشمنی پیدا ہو جائے گی، تمہاری سگی اولاد تم سے نفرت کرنے لگی، وہ تمہاری دشمن ہو جائے گی۔
آج ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی پوچھا ہے کسی نے میری اولاد نافرمان ہے اس کا گناہ پیچھے کیا ہے؟ کسی اللہ والے سے آ کے پوچھا ہے ہم نے؟ نہیں پوچھا، ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی مفتی ہیں، تشریح بھی خود ہی کر لیتے ہیں، تفسیر بھی خود ہی کر لیتے ہیں، مطلب بھی آپ نکال لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر دنیا بھری ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑا گناہ ہے، وعدہ خلافی چھوٹا سا لفظ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بہت بڑا گناہ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا نام لیا ہے، کافروں کا نام نہیں لیا، یہودیوں کا نہیں لیا، عیسائیوں کا نہیں لیا، کسی غیر مسلم کا نام لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اللہ کو پتا تھا ایمان والے ہوں گے لیکن آدھے کافر ہوں گے، کام ان کے سارے کافروں والے ہوں گے ایمان والے۔ یہ آخری امت آخری وقت میں قرب قیامت میں ہوگی ایمان والی، مگر سارے کام کافروں والے ہوں گے، اس لیے اللہ نے ایمان والوں کا نام لیا ہے۔ دیکھنا وعدے کو پورا کرنا، وعدوں کو پورا کرنا۔ ان العہد کان مسئولا، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی کس کس نے اپنے وعدوں کو پورا کیا تھا، کن کن نے وعدے کو پورا نہیں کیا تھا۔ جنہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کیا تھا وہ تو سرخرو ہو جائیں گے اور اللہ کی گرفت سے عذاب سے بچ جائیں گے، اور جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تھا اللہ ان کو ایک سائڈ پہ کروا دیں گے، اور سزا کے لیے ان کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ہم کدھر بیٹھے ہیں؟ دنیا کے اندر بھی عذاب، آخرت کے اندر بھی عذاب، وعدہ خلافی کا۔ دنیا کے اندر عذاب یہ کہ اللہ نے کافروں کو مسلط کر دیا ہے، دشمنوں کو مسلط کر دیا ہے، دشمنی پیدا ہو گئی ہے، اور آخرت میں سزا اس کو دوزخ کی کاٹنی پڑے گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے معاملات کو صحیح کریں، اپنے وعدوں کو صحیح کریں، اپنے معاملات میں وعدوں کو ہم پورا کرنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، مشکل اذا وعد اخلف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وعدہ کی خلاف ورزی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا منافق ہوتا ہے، منافق۔ آیاتن ثلاث، تین نشانیاں کافر کی ہیں، منافق کی ہیں، پکے منافق کی ہیں۔ جب وعدہ کرتا ہے اخلافہ، وعدہ خلافہ کرتے ہیں، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، اور جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تین علامتیں، چوتھی بھی علامت بتائی فجارہ، جب بات کرتا ہے، جب لڑائی لڑائی ہوتی ہے تو گالیاں پہ گالیاں دیتا ہے۔ چاروں چیزیں ٹھوس کر آج مسلمانوں کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ امانت رکھی جائے الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا امانت کو پہنچائے گا۔ آپ سیلاب زندگان کیمپ لگے ہوئے ہیں، میں اچھا گمان رکھتا ہوں، برا گمان رکھتا ہوں، آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں۔ ان کو تو چھوڑے چلو، حکومت نے جو کروڑوں اربوں اکٹھا کیا ہے، امانت ہے ان کے پاس، ان سب نے امانت ان مستحقین تک پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی؟ جا کے تحقیق کر لیں۔ نہ تم نے پہلے اس امانت کو پورا کیا، کورونا کے وقت بہت اکٹھا کیا تم نے، تمہارے پیٹ نہیں جہنم کے پیٹ ہیں تمہارے، بہت تم نے اکٹھا کیا، کبھی ڈیم کے نام سے، کبھی ہاسپٹل کے نام سے، کبھی کورونا کے نام سے، کبھی سیلاب زدگان کے نام سے، بڑا مال اکٹھا کیا۔ اگر آج کوئی یہاں تمہارا حساب لینے والا نہیں ہے، اللہ کہتے میں ایک حساب دان میں بھی ہوں، میں بھی حساب دان ہوں، اللہ کا تو حساب دینا پڑے گا۔ خیانت آج کوٹ کے ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، جھوٹ ہمارے اندر کوٹ کا بھرا ہوا ہے، اور گالی کے تو کہنے ہی کیا ہیں۔ گالیاں سن لو ایسی کبھی نہیں سنی ہوگی آپ نے، گالیاں بھی تجوید کے ساتھ، پنجابی کی گالی ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، بلکہ نکالنی جانتے ہوں گے۔
کئی حضرت ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو گالی نکالنی آتی ہیں. ہم نے کبھی نہ گالی ماں باپ نے دی ہے، نہ سنی نہ آتی ہیں. بڑے ماہر ہیں ہم گالی دینے میں، خیانت کو ادھر ادھر کرنے میں بڑے ماہر ہیں، وعدہ خلافی میں گولیاں دینے میں بڑے ماہر ہیں. یار انج ہو گیا سی، انج ہو گیا سی، ہو گیا چل تو سیدھا کہ میں نے جھوٹ بول رہا. ان 4 کاموں میں آج مسلمان بڑا ماہر ہے. میں دیکھ رہا ہوں میرا نبی فرماتا ہے علیہ السلام، یہ 4 کام تو منافق کے ہیں. اللہ کے بندو تم نے اپنا لیے. اللہ کے نبی فرما گئے تھے 14 صدیاں پہلے، یہ 4 نشانیاں منافق کی ہیں. آج مسلمانوں نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں. کبھی آپ لوگوں کا باہر جانا ہو تو جا کے دیکھو، یہ 4 چیزیں کافروں میں نکلی ہوئی ہیں. جھوٹ نہیں بولتے، خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے. جا کے دیکھ لو. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کافروں میں یہ ہے نہیں، مسلمانوں میں یہ موجود ہیں. مسلمانوں میں ہونی نہیں چاہیے، یہ تو کافروں میں ہونے کی نشانی ہے. وہاں ہے نہیں، یہاں ہے. ہم پہ اللہ کے عذاب ہی آئیں گے، کیا آئیں گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے علیہ السلام، جس آدمی کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی وہ قوم اللہ کے عذاب میں ڈوب جائے گی. اللہ کا عذاب ان پہ مسلط ہو جائے گا. اور سب سے بڑا اللہ کا عذاب مسلط یہ ہوگا کہ ان پر کافر، ان کا دشمن اللہ مسلط کر دیں گے. وقت اوپر ہو گیا ہے، ابھی 4 چیزیں اور ہیں. حضور نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جب تم کرو گے وہ تمہیں دنیا میں بھگتنے پڑیں گے. اللہ کے عذاب آئیں گے دنیا میں تمہیں بھگتنے پڑیں گے. میرے بھائیوں، اس وقت بہت زبردست استغفار اور توبہ کی ضرورت ہے. جن پر اللہ کے عذاب آئے ہیں ان پر تو ہے، ہم پہ زیادہ ہے. یاد رکھنا، اللہ دوسروں کو ڈراتے ہیں. تم ڈر جاؤ کہیں تمہارے پہ یہ وقت نہ آ جائے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، رجوع الی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی 4 انشاءاللہ تفصیل اگلے جمعے کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.